الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج پھر ہم درس تصوف میں حاضر ہیں۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ آج کی جو محفل پاک ہے وہ ہمارے شیخ کریم مرشد الاولیاء خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی بابا ناصر علی شاہ نقیبی رحمت اللہ علیہ کے نام ہے۔ چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی 9 جمادی الثانی 1433 ہجری 1 مئی 2012 میرے شیخ کریم کا وصال مبارک ہے، تو آج بابا جی کے نام سے چند باتیں اور کچھ ان کی یادیں اور ان کی تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، دنیا میں بڑے بڑے علماء، اصفیاء، اذکیاء، نقباء، نجباء، آج تک کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنا جب تک اس نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ بڑے بڑے علوم و معارف رکھنے والے اپنے دامن میں علم الکلام، علم منطق، علم فلسفہ، قرآن مجید کے علوم، اسرار و رموز اور قرون وسطیٰ کے تمام علوم کو اپنے دامن میں رکھنے کے باوجود پھر بھی ان لوگوں نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ضرور دیا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کی متعدد آیات بینات سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بندہ بیعت کیوں ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ کیوں دیتا ہے، مرید کیوں ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس بات پہ غور کریں گے تو سب سے پہلے
جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ جب ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اچھا، ابھی کوئی بندہ لاری اڈے پہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے میں نے لاہور جانا ہے، اے اللہ مجھے لاہور پہنچا دے، اے اللہ مجھے اسلام آباد پہنچا دے، اے اللہ مجھے کراچی پہنچا دے، اب وہ دعا ہی مانگتا رہے تو کیا خیال ہے صرف اور صرف دعا کے اثر سے وہ پہنچ جائے گا جہاں وہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں؟ تو کہا جائے گا جب تم کوئی وسیلہ اختیار کرو گے اور سواری پہ بیٹھو گے تو منزل مقصود پر پہنچو گے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے ساری زندگی مجھ سے مانگتے رہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو میں ان کو بتا نہ دوں کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کہیں یہ مانگتے مانگتے ختم ہی نہ ہو جائے اور کہیں ہمیں تو آج تک یہ پتہ ہی نہیں چلا ہم نے وہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صراط مستقیم مانگنے والو، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگنے والو، سن لو تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے وہ انعام یافتہ لوگ میرے نبیین ہیں، میرے صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا مانگتے تم رہے ہو، مانگ تم رہے ہو، سوال تمہارا یہ ہے بتا تمہارا رب رہا ہے کہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اب ان کے پیچھے چلو گے تو صراط مستقیم پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ تو ایسے ہے نا، اگر آپ میں سے کسی نے ایئرپورٹ پہ جانا ہو، ایک ایک سے پوچھتا پھرے کہ جی میں نے پہنچنا ہے اور کوئی ایسا مل جائے جو کہے تم اپنی گاڑی میرے گاڑی کے پیچھے لگا دو، تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے ایئرپورٹ پہ پہنچا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے بھی انعام یافتہ لوگوں کا نام بتا کر یہ بتا دیا کہ اب تمہیں ہر ایک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے۔ نبیوں کے پیچھے چلو صراط مستقیم ہے، صدیقین کے پیچھے چلو صراط مستقیم ہے، شہداء کے پیچھے چلو صراط مستقیم ہے، اولیاء کے پیچھے چلو صراط مستقیم ہے، اذکیاء کے پیچھے چلو صراط مستقیم ہے، نوکبا کے پیچھے چلو صراط مستقیم ہے، نوجبا کے پیچھے چلو صراط مستقیم ہے۔ اور پھر کچھ لوگ نماز میں تو ان کے پیچھے چلنے کا راستہ مانگتے ہیں، اور کتنا فکری منافقت ہے کہ باہر نکل کے کہتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے نہیں۔ نماز میں یا تو تمہیں خبر نہیں ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم نماز میں تو ان کے پیچھے چلنے کا راستہ مانگ رہے ہو تو تم شاید ہو سکتا ہے نماز بھی چھوڑ دو۔ وہی وجہ ہے نا کہ لوگ جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز کی تکمیل نہیں ہوتی۔ نماز میں آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، باہر نکل کے آل محمد کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسی نماز تو منہ پہ ماری جائے گی۔ تم کس منہ سے مصلی پہ کھڑے ہو کر وہاں نماز پڑھتے ہو؟ تو نماز کی تکمیل تب ہوتی ہے جب تم آل محمد پر درود بھیجتے ہو۔ جب تک السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہ کہو یہ تو واجبات میں سے نماز نہیں ہوتی۔ جب تک جو اللہ کے نیک بندے ان پر سلام نہ بھیجو تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو نیک بندوں پہ سلام بھیجے بغیر نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، تو باہر نکل کے ان سے تعلق رکھے بغیر ایمان کی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور پھر کوئی حضرات کہتے ہیں جی ہم تو کہیں اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہی نہیں۔ میں سیدھی سی باتیں کہا کرتا ہوں کہ تم جاتے نہیں، یہ تمہارا جملہ غلط ہے۔ تم آج کے بعد یہ کہا کرو ہمیں جانے نہیں دیتا۔ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ ہم جاتے نہیں، تمہیں جانے نہیں دیتا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جب میں کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ کسی ولی کے پاس جانے دیتا ہوں نہ کسی مرشد کے پاس جانے دیتا ہوں۔ جب ہدایت دیتا ہے تو بھیج دیتا ہے۔ عزیزان محترم، امام فخر الدین رازی جیسا شخص، اتنا بڑا مفسر، تفسیر کبیر علماء جانتے ہیں، علم الکلام والے جانتے ہیں، متکلمین جانتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک قرآن کی تفسیر لکھ نہیں سکتا جب تک التفاسیر میں سے ایک تفسیر کبیر کا مطالعہ نہ کرے۔
وہ شخص جس کو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، اس نے تفسیر کبیر لکھی ہے۔ بڑے بڑے دینی دنیاوی علوم سینے میں رکھنے کے باوجود دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ جو علم لیے پھرتا ہوں، الفاظ تو ہیں نا، اس کے برکات حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا رستہ اختیار کرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کی مائیت اختیار کرو۔ ادھر سے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اس ایمان والوں کو جو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے، تو دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں، سب کو حکم نہیں ہے کہ اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو، ایمان والوں کو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہے ایمان والا، پھر کیوں حکم مل رہا ہے کہ ان کی سنگت اختیار کرو؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، دو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو قیمتی نہیں ہوتی۔ مثلا گولڈ قیمتی ہوتا ہے، کرنسی قیمتی ہوتی ہے، چاندی قیمتی ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سونے چاندی کو زمین پہ پھینک دیتے ہیں، رستے میں پھینک دیتے ہیں؟ یہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو لاک میں سنبھال کے رکھتے ہیں۔ بولتے رہے مجھے پتہ چلے آپ کو بات میری سمجھ میں، اس طرح خاموشی میں نہیں بیٹھنا، بولتے رہے۔ اچھا پھر جناب والا یہ ریت اور مٹی، اس کو تو آپ بینک میں جا کے جمع کرواتے ہوں گے، یہ ایسے پڑی رہتی ہے۔ اب وہ جو پڑی رہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی قیمت نہیں ہے، تو کہا اس انسان کی سب سے قیمتی چیز مسلمان کی بالخصوص ایمان ہے، اور ایمان کا جو لاک ہے وہ سنگت اولیاء ہے۔ ایمان اسی کا بچے گا مرتے وقت جس کی اولیاء سے جس کی نسبت ہوگی، اولیاء سے جس کا تعلق ہوگا۔ تو یہ امام فخر الدین رازی جب قرآن کے اسرار سے واقف ہوئے تو اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور وہ اللہ والے بھی ہمارے ہی سلسلے کے حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد وقت گزرتا گیا، اب نزاع کا عالم آیا، جب یعنی فوت ہونے لگے تو کئی دن کا یہ کیفیت طاری ہوئی، چونکہ عالم یہ بہت بڑے تھے، اور یہ جو شیطان مردود ہے نا، یہ انسان کو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا، اور بعض کتب کے اندر ہے کہ قبر میں بھی جب سوالات ہوتے وہ اپنی طرف اشارہ کرتے، وہاں بھی یہ نہیں چھوڑتا۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء اہل سنت قبر پہ اذان دلواتے ہیں کہ اذان دلوائی جائے تو یہ 30 میل تک بھاگ جاتے، آتا ہی نہیں، قریب ہی نہیں آتا۔ تو وجہ یہ ہے کہ اب وہ کوئی اب اذان پہ بھی مناظرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بھائی تم نہ دلواؤ، تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہم تو اس لیے دلواتے ہیں کہ حدیث تلقین پر عمل ہو جائے گا۔ اگر حدیث تلقین کے بیان ہی الفاظ نہیں آتے تو اذان دی جائے گی، شیطان دور ہو جائے گا، یہ مومن جو ہے اس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ فخر الدین رازی نزاع کے عالم میں شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے فخر الدین اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے متکلمین ہو، اتنے بڑے مفسرین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ فخر الدین رازی نے دلیل پیش کی، قل هو اللہ احد، باتیں ہوئیں توحید جنسی، توحید نوعی، توحید حقیقی، یہ ساری بحثیں ہوتی رہیں، شیطان ہر بحث کو رد کرتا گیا۔ امام فخر الدین رازی نے 359 دلائل پیش کیے مگر شیطان نے رد کر دیا۔ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا امام العلماء، اتنا بڑا استاذ الاساتذہ، اتنا بڑا شیخ القرآن، جب اس کی ایسی حالت ہو سکتی ہے تو ہم تو پھر کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ تو شیطان کے سامنے 359 دلائل پیش ہوئے، شیطان نے سارے رد کر دیے۔ جب سارے رد کیے، خیال آیا میں نے ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، میرا ایک پیر ہے جن کے اوپر میں ناز کرتا ہوں، میرے مرشد ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ اب پیر کا تعلق روح سے بھی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا ہے مگر تعلق روحانی بنتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، صحابہ تو محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے، اللہ فرما رہا تھا محبوب ان کو بتا دے یہ جو بیعت کی ہے تو رب کی بیعت ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ تو اللہ، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب ظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا محبوب ہے، حقیقت میں تو خدا سے بیعت لی جا رہی تھی، تو پتہ چلا بیعت میں ظاہری طور پہ آپ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کہاں تک اس بیعت کا اثر جا رہا ہوتا ہے، یہ تو اہل علم جانتے ہیں نا۔ اب انہوں نے
جب دلائل دیے خیال آیا وہ میرے مرشد ہیں، شیخ کی طرف توجہ دی۔ اب کوئی کہے شیخ تو بڑا دور تھا، دمشق میں تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو مرید کا پتہ کیسے چل گیا؟ تو میں نے کہا اس کا پتہ کرانے کے لیے اعتراض کرنے والوں کا پتہ پہلے ہی میرے محبوب نے کاٹ دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے ہوں گے فرائض کے بعد نوافل پڑھیں گے، اور اللہ فرمائے گا ان کے بارے میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتے میں سنتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں۔ تو رال قریب اول بعید، جن کو یہ شانیں مل جائیں ان کے لیے دور بھی نزدیک ہے اور نزدیک تو پھر نزدیک ہے۔ تو امام فخر الدین رازی کا پیر کوئی عام نہیں، اگر مرید فخر الدین رازی ہے تو پیر بھی نجم الدین کبریٰ ہے رحمت اللہ علیہ۔ تو شاہ نجم الدین کبریٰ کے مرید نے جب کہا میرا شیخ ہے، توجہ کی اپنے شیخ کی جانب، تو شیخ نے وہیں سے آواز دی اے فخر الدین رازی اس مردود کو کہو میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ بغیر ایک سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آیا کہ جب آپ کی عقیدے پر کوئی بحث کرنا چاہے نا اسی طبیعت کا بندہ، تو اس کو کہو ہم بغیر کسی دلیل کے یہ مانتے، تیری دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیطان کو یہ کہہ دینا ہمارے جو نظریات ہیں، اصول ہیں، عقائد ہیں، فروع ہیں، جو کچھ بھی ہیں ہم بغیر دلائل کے مانتے، ہمارے علماء ہمیں سمجھانے کے لیے کافی، تمہارے دلیلوں کی ہمیں ضرورت نہیں، اپنے پاس رکھو۔ تو فرمانے لگے میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا تیرا علم تجھے جہنم میں لے جاتا، تمہارا پیر کامل تھا تجھے بچا گیا۔ اب شیطان ہو کے تصرف اولیاء کو مانتے، وہ بھی بتا رہا ہے شیطان خفیہ فتویٰ دے رہا ہے پیر ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ خفیہ یہ بھی فتویٰ دے رہا ہے ساتھ ساتھ کہ پیر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر علم کہیں ساتھ چھوڑ گیا تو پھر جن کا ساتھ تم نے نبھایا ہے وہ تو نہ اس جہان میں ساتھ چھوڑتے ہیں نہ اس جہان میں ساتھ چھوڑتے ہیں، ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک معمول تھا جہاں قبرستان میں جاتے، کوئی بندہ فوت ہوتا سلسلے والوں میں عزیز و اقربا میں، تو ان کی قبر پہ جا کے مراقبہ کرتے۔ اب مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ مراقبے کی سادی تعریف یہ بتا دوں کہ سب سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف دھیان کرنا، اور جب اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے تو اللہ ایسے اسرار و رموز چھوڑتا ہے، ظاہر نظر آتا ہے اس کی آنکھیں بند ہیں مگر بند آنکھوں سے وہ شخص پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو مراقبہ کیا قبر پہ، چہرہ سرخ ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب جو ساتھ ہمارے جیسے مریدین بیٹھے تھے جن کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ تو قبر دیکھ رہے تھے، قبر والے کو تو خواجہ صاحب دیکھ رہے تھے نا، تو پوچھنے لگے حضور کیا بات ہوئی؟ چہرہ متغیر تھا، ابھی خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا ابھی یہ مرنے والا قبر میں گیا ہے، یہ میرا پیر بھائی تھا، اور فرشتے اس کے پاس ہے سوال پوچھنے کے لیے، اس کو جواب نہیں آیا تو میرے شیخ کی روح مبارک حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی، بعض لوگ اس کو ہارونی پڑھتے ہیں، اصل لفظ حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے، ہارون علاقہ تھا، تو ان کی روح مقدسہ آئی ہے، اور انہوں نے فرمایا فرشتوں میرے غلام کو چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا ہاتھ میں ہی ہاتھ دیا تھا، عمل تو آپ جیسے نہیں تھے۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، مجھے پیر تو مانتا ہی تھا نا۔ تو فرماتے بیعت بڑی عجیب چیز ہے، مرنے کے بعد آج قبر میں بھی یہ تعلق اپنے شیخ کا کام آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ خلافت جو ولیوں سے ملتی ہے نا، اولیاء کرام سے، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے کہ خلافت کے قابل کون ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خرقہ خلافت لے کر آئے نا، یہ یہاں سے نہیں لائے، یہ جب معراج پہ گئے تھے وہاں سے لائے ہیں۔ ابھی میں ایک سوال ذہنوں میں چھوڑتا ہوں، آپ خود سوچتے رہیے گا۔ ہر بندہ پیدائشی خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مگر جس کو اللہ کے بندے خلافت دیتے قبر اسی کی زندہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اثر اس خلافت سے ہے جو وہاں سے آئی ہے۔ تو اب جب وہ خلافت لے کے آئے تو جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ربی ہوا، میرے محبوب یہ خلافت کا لباس اس کو پہنانا ہے جو یہ کہے کہ میں لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا۔
جو لوگوں کی پردہ پوشی نہ کرے، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی چغلی، کبھی اس سے حسد، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، وہ خلافت کے قابل نہیں ہوتے۔ خلیفہ وہی ہوتا ہے جو صرف بات کرے تو صرف رب کی بات کرے، سبب کی بات نہ کرے، رب کی بات کرے، سبب کو چھوڑ دے۔ سبب یہ چغلی اور غیبت والے کریں، ویسے اسباب پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، وہ اور معاملہ ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ تمہیں اگر یہ لباس خلافت دے دیا جائے تو کیا کرو گے؟ مختلف لوگوں نے جواب دیے۔ جب مولا کائنات، باب العلم، اسد اللہ الغالب، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، میرے آقا نے اگر آپ کو یہ خلافت کا لباس دیا جائے، خرقہ خلافت پہنایا جائے تو کیا کریں گے؟ عرض کی، آقا لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، لوگوں کی عیب پوشی کروں گا، لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام الاولیاء مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ہمارے شیخ حضرت بابا صوفی ناصر علی شاہ نقیبی رحمۃ اللہ علیہ خرقہ خلافت کے اس راز سے اتنا واقف تھے کہ آپ کا ایک جملہ ہر وقت آپ کی زبان پہ ہوتا۔ کسی کے گھر میں گئے ہیں، کسی سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی مرید ہوا ہے، کوئی آپ سے ملا ہے، کوئی آپ سے جدا ہوا ہے، کوئی آپ سے بچھڑا ہے، ایک جملہ فرماتے تھے، سائیں لاج پردہ رکھے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ سائیں لاج پردہ رکھے، سائیں لاج پردہ رکھے۔ وہ ہماری تربیت کرتے تھے کہ سن لو، خلافت کے تاج پہن لینے سے، لباس پہننے سے خلیفے نہیں بنے، لوگوں کے پردے رکھنے سے خلیفہ بنتا ہے۔ خلافت کا نور ملتا تب ہے جب بندہ لوگوں کی پردہ پوشی کرے۔ عزیزان محترم، میرے شیخ کریم کوئی موجودہ صوفیوں کی طرح ان پڑھ نہیں تھے۔ انڈیا کے اندر 5 رجب المرجب 1348 ہجری بمطابق 7 ستمبر 1930 میں آپ کی ولادت ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو۔ اچھا، میں نے ایک دن عرض کی، میں نے حضور شناختی کارڈ پہ تو 1930 ہے، فرمانے لگے اس وقت نوکری کا مسئلہ ہوتا تھا تو کم لکھواتے، پیدائش میری پہلے کیا۔ اب وہ چونکہ جو شناختی کارڈ پر ہے وہ 1930 ہے، اب جو مجھے انہوں نے بتائی ہے میرے شیخ نے، میں وہ عرض کروں تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے نہیں یہ تو شناختی کارڈ والی ہے، تو لہٰذا میں نے شناختی کارڈ والی کہی ہے، ہر باتیں سپیکر پہ بتانے کی بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ جس وقت پاکستان بنا اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ظہور صاحب آپ بھی سارا لاتے رہیں، بولتے رہیں، اتنی خاموشی سے تقریر نہ سنیں، بولتے رہیں۔ تو بابا جی نے انڈیا کے اندر ایک شہر ہے سیوانی، اس کو کہتے ہیں، سیوانی شہر میں آپ کا گاؤں تھا، موضع سیوانی ہے، وہاں آپ رہتے تھے، آپ کا گاؤں تھا وہاں پر، اور وہاں پہ سید عبداللہ شاہ المعروف دندو شاہ کے نام سے وہ مشہور تھے۔ وہاں بابا جی نے موقوف الہ تک باقاعدہ درس نظامی کی تعلیم حاصل کیا۔ اب موقوف الہ علماء تو جانتے ہیں کہاں تک ہوتا ہے، یہ جو دورہ حدیث کی عالم بننے کے آخری سال ہوتے ہیں نا، ان سے پہلے جو پڑھ لیا، کریمہ، نام حق، بدائع منظوم، مرکات، یہ منطق، یہ فلسفہ، یعنی عالم بنانے کے جتنے علوم ہیں وہ سارے حاصل کیے جاتے ہیں، اس کو موقوف الہ کہتے ہیں۔ اور ویسے وہاں سے میٹرک پاس تھے، اور پھر ہجرت کر کے جب پاکستان آئے، فوج میں بھرتی ہوئے، پھر صوبیدار جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوئے بلوچ ریجمنٹ سے، اور حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے کچھ عرصے بعد آپ کو خلافت ملی۔ 1972 میں آپ کو خلافت اور باقاعدہ سلسلہ شروع کرنے کی اجازت ملی ہے، لیکن آپ نے سلسلہ 90 کے بعد شروع کیا ہے۔ یہ میں معلومات آپ کو دے رہا ہوں، ابھی تعلیمات کی طرف آتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ سب سے کمال یہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے تجوید پڑھی ہے، فلاں سے قرآن کے اصول پڑھے ہیں، فلاں سے ضوابط پڑھے ہیں،
میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی تجوید جو ہے میں نے اپنے مرشد سے پڑھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہم بابا جی کے سامنے قرآن پاک پڑھتے تھے تو بابا جی پینسل سے یا انگلی سے الفاظ کے مخرج ہمارے دانتوں کے کنارے کے اوپر انگلی رکھتے اور فرماتے یہ سا کا جو آواز ہے نا، انا اعطیناک کل کوثر، یہ زبان یہاں لگنی چاہیے، اور باقاعدہ الف با تا سا، اور یہ پوری جو ہے نا وہ تجوید کی گنتیاں ہمیں وہ تجوید کی تراکیب ہمیں جو ہے نا یاد کرواتے تھے۔ یعنی جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہوتا، باقی لوگوں کو ہم دیکھتے کہ ان کے قرآن پڑھنے کی غلطیاں ہوتی، لیکن جب بابا جی کے سامنے ختم شریف پڑھا جاتا تو آپ درستگی کرتے کہ قرآن اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے مرشد ہیں وہ میرے مرشد بھی ہیں، اور میرے قرآن کے استاد بھی میرے مرشد ہی ہیں، کیونکہ تجوید میں نے آپ سے پڑھی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کا یہ معمول تھا، جب آپ کا وصال ہوا ہے، کافی تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا ہمیں مرید ہوئے، ہم نے اپنے شیخ کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بالخصوص پچھلی رات سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہیں مہمان ہیں، آپ نے اٹھ کے اور ہمیں فرمایا کرتے تھے نور پیر کے وقت اٹھا کرو، یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے یہ نور پیر کا وقت ہوتا ہے، پیر سارا نور اٹھا کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا، اگر تم اس وقت تک سوتے رہے تو پھر تم اس کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ جو پچھلی رات ہے نا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آواز خداوندی آتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، کوئی میرے قرب کا طلبگار، تو اس وقت وہ ذکر فکر میں مصروف ہوتے، ادھر سے صبح کی اذان ہوتی، ادھر سے بابا جی ختم شریف اور شجرہ شریف پڑھ کے دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے شیخ سے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی مرید کی جیب پر نظر رکھی ہو، لالچ کا کوئی عنصر نہیں تھا، سچائی کا پیکر تھے، فرماتے تھے ہاتھ ایسے رکھو، ہاتھ ایسے نہیں کرنا، جس کا ہاتھ ایسے ہوگا تو پھر ساری زندگی اس کا ہاتھ ایسے ہی رہے گا، جس کا ہاتھ ایسے ہوگا ساری زندگی وہ دینے والا ہی رہے گا، مانگنے والا نہیں رہے گا، مانگنے والا نہیں رہے گا۔ اور کمال یہ دیکھیں، ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ نقیبیہ کے 7 اذکار ہیں۔ کتنے اذکار ہیں؟ اب تو یہ ریکارڈ میں بھی بات آ جائے گی، جن کو نہیں پتہ وہ بھی بعد میں سن کے یاد کر سکتے ہیں۔ پہلا ذکر ہے ذکر جلی، ذکر خفی، پاس انفاس، مراقبہ، 7 ذل ضربی، حبس دم اور ذکر دمال۔ یہ جو قوالی میں آپ دیکھتے ہیں جو لوگ رقص کرتے ہیں، رقص 2 صورتوں میں کیا جاتا ہے، یا شیخ اشارہ کرے یا کلام دل کو لگے، تو کلام جب دل کو لگے تو آپ نے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، بغیر کلمے کے یہ ذکر منع ہے۔ پھر یہ ناچنا کودنا ہوگا، یہ ناچنا کودنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب ترتیب دیکھیں، پہلا جو ہے ذکر جلی ہے، اور جب حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، خاموشی اختیار کرتا ہے ذکر کرنے والا، پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ذکر کرنے والے وہ کرتے ہیں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جب لوگ مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندان سے، مختلف نسلوں سے آ کر ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو عرش پر اعلان ہوتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو جتنے آئے میں نے سب کو بخش دیا ہے، بخش دیا ہے، بخش دیا ہے۔ دیکھیں نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ زمین پر بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں اور عرش بری پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور پاس انفاس ذکر کیا ہوتا ہے؟ اپنے یار کا تصور کر کے نا سانس اوپر جائے، لا الہ بیر الا اللہ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور ذکر خفی کے اندر جو سر ہلا کے ذکر کرتے ہیں یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جب نکل جائے تو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ عزیزان محترم، میرے شیخ کریم پاس انفاس کے اتنے عامل تھے، بازار میں جا رہے ہیں، گلیوں میں گزر رہے ہیں تو آپ جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہمیں سلام کر رہے ہیں، وہ کہتے بابا جی السلام علیکم،
वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो लोग ये समझते ये हमें सलाम करें। और कभी कभी आप फरमाते थे कि देखें हम अल्लाह का जिक्र करते उसकी याद में रहते हैं, हमारा रब हमें कैसे रहमतें भेज रहा है, कैसे रहमतें भेज रहा है। यहाँ एक तसव्वुफ का नुक्ता है, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि आपको समझाना इतना आसान नहीं है। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। जब हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, ये जो सलाम है ना, अस्सलाम, ये अल्लाह का नाम है। आपको नहीं पता इस बात? अस्सलाम ये कुरान में अल्लाह का नाम है। तो अस्सलामु अलैकुम, तो सूफिया कहते हैं कि जब तुम अस्सलामु अलैकुम कहते हो तो गोया उसको तवज्जो दिलाते हो कि अल्लाह माकुम, अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है, अल्लाह तेरे साथ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और फिर जिसके साथ अल्लाह जिसके साथ हो, फिर वो क्यों ना सलामती वाला हो। और ये अस्सलामु अलैकुम गैर मुस्लिम को नहीं कह सकते, क्योंकि अभी वो सलामती में आया नहीं, उसको इसकी खबर नहीं, उसको इसका इदराक नहीं, उसको इसकी फाहम नहीं, उसको इसकी फरासत नहीं। ये मुसलमान को अस्सलाम अलैकुम कहा जाता है, गोया उसको बताया जाता है कहीं और न तक, कहीं और न ख्याल कर, किसी और को न देख, अल्लाह माकुम जो तेरे साथ है उसी को देख, उसी को देख, उसी की तरफ तवज्जो कर। तो तसव्वुफ की रूह से अगर आप किसी को सलाम करते हैं, गोया उसको पैगाम देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो पैगाम दे रहा है कि अल्लाह तेरे साथ है, वो खुद भी तो मान रहा है कि मेरे भी तो साथ है, तभी तुझे कह रहा हूँ तेरे भी साथ है। तो अब चूंकि ये सलाम दुआ जो वाक़ई मिल जाए उसको सलाम दुआ करते, वो भी अस्सलाम वालेकुम छूट गया, क्या हाल है सही? मेरे आका ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम किया करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती है, जान पहचान बढ़ती है। और अपने नबी को सलाम किया करो, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा करो। क्यों? जब तुम दरूद पढ़ते हो तुम्हें सवाब मिलता है, जब तुम सलाम पढ़ोगे तुम्हें गुंबद खजरा से जवाब मिलता है। अब पता नहीं कौन सा ऐसा अल्लाह वाला है जिसको आप अस्सलाम वालेकुम कहें और वो वालेकुम सलाम कह दे और आप जन्नती बन जाए। सलाम क्या होता है इस पर भी थोड़ी मैं बात कर दूं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को 6 फरिश्तों ने कहा था सलामुन अला इब्राहीम, ऐ इब्राहीम आप पर सलाम हो। जो 6 फरिश्तों ने सलाम कहा था तो नारे नमरूद ठंडी हुई कि नहीं हुई? तो जिन पर सलाम किया जाता है उन पर आग ठंडी हो जाती है। अच्छा, उनको तो सलाम किया था फरिश्तों ने, और जब ये हाजी हज करने जाते हैं अरफात में, अल्लाह हज पे आने वालों को सलाम करता है। लैलतुल कद्र में फरिश्ते रूहुल अमीन आते हैं इस उम्मत को सलाम करने के लिए, और जब ये उम्मत ही सलाम करता है गुंबद खजरा के मकीन जवाब देते हैं, गोया जिसको मेरे मुस्तफा जवाब दे दे उसके लिए जहन्नम की आग ठंडी हो जाती है, वो जन्नती बन जाता है, वो जन्नती बन जाता है। अजीज़ान मोहतरम, ज़िक्र खफ़ी जो होता है, सियासत की हदीस पा के जब ये ज़िक्र बंदा करता है ना, तो ये तो जो किरामन कातिबीन है उनको भी ख़बर नहीं होती, ये तो राज और नियाज की बात होती है, बंदा अपने रब से कलाम कर रहा है। और एक वक्त आएगा क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा ये तो हर वक्त मेरे ज़िक्र में रहता था, तुमने कहा था मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अय अल्लाह ये तो फितने फसाद फैलाएंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, खून रेजियां करेंगे। देखो ये तो एक एक सांस मेरी याद में गुजारते थे। 1 घंटे में 1000 सांस है, 24 घंटे में 24,000 सांस है। मेरे मुर्शिद फरमाते थे हर सांस पर अपने यार का नाम लेनी, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र करना है। कोई जिक्र, कोई सांस तुम्हारा बगैर जिक्र के ना जाए। अच्छा, मुर्शिद का तसव्वुर करके जो बंदा जिक्र करता है उसको फ़ायदा पता है क्या होता है? आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने, ख़ुसूसन देहातों में जो रहते हैं ना, वो जानते हैं कि जब बंदा फौत होता है, मुलाजिम साहब आपने भी देखा होगा, जब बंदा फौत होता है उस पर नज़ा का आलम तारी होता है, वो कहता नहीं मेरा अब्बा आया खड़ा है, मेरी अम्मा, मेरी नानी, मेरी दादी, कहते हैं ना। अब हमारे जो कल्चर है ना उसमें लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हो, कहते भाई फलां का वक्त पूरा हो गया है। भाई क्यों? इसको मरे हुए नजर आ रहे हैं, इसके अजीज व अकरबा नजर आ रहे हैं, इसके वालिदैन नजर आ रहे हैं जो फौत शुदगान है।
ہوتے تو فرشتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے کہ یہ ان سے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے جاؤ، ان کی صورت میں دکھاؤ تو ذرا موت کی سختی کم ہو جائے۔ وہ کریم ہے نا، سبحان اللہ، وہ کریم ہے کہ موت کی سختی کم ہو جائے۔ لیکن جو وجہ کیا ہے کہ وہ رشتہ دار نظر کیوں آتے؟ سوال یہ ہے، وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی ان سے محبتیں کی ہیں، ان سے تعلق رکھا ہے، اب مرتے وقت ان کی صورتیں نظر آ رہی ہیں، پھر تم ایک صورت سے پیار کرو، اپنے مرشد کی صورت سے پھر ذکر کرو، مرتے وقت زبان پہ ذکر ہوگا، نظر کے سامنے مرشد کی صورت ہوگی۔ اس لیے یہ پاس و نفاس کرایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا معیت کا معنی روح المعانی میں سید محمود بغدادی آلوسی نے یہ لکھا ہے، خالطوہم لتکونوا مثلہم، ایسے ہو جاؤ کہ ہو بہو اپنے یار کی تصویر بن جاؤ۔ اور ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے کہ 20 سال سے قبل آپ کا یہ معاملہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، سیم انداز بھی، آواز بھی، شکل بھی، صورت بھی۔ تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے تو یہ شعر پڑھا ہوگا نا کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تم تقدیریں بھی دیکھتے ہو، ہم تصویریں بھی دیکھتے ہیں۔ تو تقدیریں بھی بدلتی ہیں اور ہو بہو یار کے ساتھ تصویریں بھی بدلتی ہیں، ایک جیسی صورت ہو جاتی ہے، ایک جیسی صورت ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، میرے شیخ کا ایک اصول تھا، آپ ہمیں بار بار ایک بات کی تلقین فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے طمع کرو مت، منع کرو مت، جمع کرو مت، یعنی کبھی مخلوق خدا سے نفع کی امید نہیں رکھنی، طمع نہیں کرنا، اور اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو پھر اس کی خدمت کو ٹھکرانا نہیں ہے، منع نہیں کرنا، اور جب تمہارے پاس کچھ آ جائے تو پھر اس کو جمع نہیں کرنا، یار کے نام پہ خرچ کر دینا ہے، کیونکہ جس نے دیا ہے اسی کے نام پہ خرچ کرنے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ شہید ہو جائے اور شہید کہے میں نے سر دیا ہے، بڑا کمال کیا ہے، سوچنا یہ پڑے گا یہ سر کس نے دیا تھا؟ سر جو میں نے دیا تو یہ تیری ہی تھی عطا، شرمندگی تو یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، شرمندگی تو یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا جو کچھ ملے طمع نہیں کرنا، آ جائے تو منع نہیں کرنا، مل جائے تو پھر جمع نہیں کرنا، سب کچھ اپنے یار کے نام پہ لٹا دینا ہے، اپنے لیے جمع نہیں کرنا، مانگنا نہیں۔ کبھی کبھار باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ایک یاد کی ہے، بابا جی کے نام کا پروگرام ہے، ایک دن بابا جی کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو فرماتے ہیں کہ بات کہاں سے چلی، بابا جی اپنے ایک پیر بھائی کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی مزار پہلے بنا لی تھی۔ اب کل میں نے گفتگو میں ان کا نام لیا تو پھر مجھے ایک صاحب نے فون کر کے کہا جی نام نہ لیا کریں کسی کا۔ میں نے کہا میں نے مزار کا ہی کہا ہے، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، بہرحال احتیاط کا تقاضا ہے، آج کل بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اب لوگوں کو ایمان ثابت کرنے کے لیے بھی موبائل دکھانا پڑتا ہے، ہر چیز اس میں بند ہو گئی ہے، مفتی گوگل سے فتوے لیتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، فیس بک کو ہی استاد بنایا ہوا ہے، ساری رات لوگ لگے رہتے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں آج کے نوجوان کو اگر میں یہ کہوں نا کہ غوث پاک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، آج کے نوجوان کو سمجھانا مشکل نہیں ہے۔ ہاں اس سے پہلے جو لوگ تھے شاید ان کو مشکل تھا سمجھانا۔ میں کہوں امام اعظم ساری رات قرآن پاک پڑھتے تھے، 2 رکعت میں قرآن ختم کر لیتے تھے، تو شاید پہلے کے کچھ لوگ عرصے کے نہ مانے، آج کا نوجوان ماننے کے لیے اس لیے تیار ہے۔ کیوں؟ جب وہ ہم سے پوچھے گا ان کو اتنا اللہ سے پیار تھا، وہ ساری رات تھکتے نہیں تھے، تو میں بھی کہوں گا تم واٹس ایپ پہ تھکتے ہو، تم فیس بک پہ تھکتے ہو، تم سوشل میڈیا پہ تھکتے ہو، ساری رات گزر جاتی ہے، تو تمہیں اس سوشل میڈیا دجالی میڈیا سے پیار ہے کہ تم ساری رات نہیں تھکتے، اور ان کو خدا سے پیار تھا، وہ عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کی نشانی بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ساری رات ان کی یا قیام میں گزر جاتی ہے، یا رکوع میں گزر جاتی ہے، یا سجدوں میں گزر جاتی ہے، وہ اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو ان کے پیر بھائی نے مزار بنائی تو بابا جی سے فرمان لگے کہ پیر صاحب دیکھیں ہم نے مزار بنائی ہے، اچھا کیا کہ نہیں؟ تو بابا جی نے ایک لمبا سانس لیا اور فرمانے لگے بھائی تجھے پتہ ہوگا تو ولی ہے اور تجھے ناز ہوگا اپنی ولایت پہ، تو نے مزار بنا لی،
اور میرا سائیں مجھے قبول کر لے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پھر وہ جو جیسے میرا سائیں بنا دے گا ہم تو اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رضا پہ راضی رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جب لوگ مرید ہوتے ہیں نا تو مریدوں میں 3 قسم کے مرید ہوتے ہیں۔ اب یہ میں ویسے علامات جو بتا رہا ہوں نا، میں دیکھوں گا کہ آپ کون سی قسم کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مبتدی، ایک ہوتا ہے متوسط، ایک ہوتا ہے منتہی۔ مبتدی وہ ہوتا ہے جو ابتدائی مرید ہو، متوسط وہ ہوتا ہے جو درمیانی صورتحال کا ہو، اور منتہی وہ ہوتا ہے جو آخری درجے کا ہو۔ اب مبتدی کیا ہوتا ہے؟ وہ جب بھی جائے گا اپنے شیخ کے پاس ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے گا، سائیں میرے واسطے دعا کرو۔ وہ دعا کے لیے ساری کھاتا رہے گا ہر وقت، جب بھی جائے گا دعا کرو۔ لوگوں سے لڑے گا ملاقات کرو، ملاقات میں بھی دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ اللہ کے بندے، دعا کا کہنا سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، دعا کا کہنا چاہیے، سنت ہے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ تم جو ہر وقت 25 سال ہو گئے مرید ہوئے، 30 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے مرید ہوئے، کھڑے وہیں ہو، تو تم تو اپنا درجہ بتا رہے ہو کہ کون کون سے مقام پہ آپ ابھی کھڑے ہیں۔ تو کہا جو ابھی پہلے درجے کا ہے وہ یہی کہتا رہے گا بس میرے لیے دعا کرے، اور جو درمیانے درجے کا ہوگا وہ دعا سے نکل جائے گا، وہ کہے گا حضور مجھ پر نگاہ کریں، کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو جائے ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی اس درجے کی۔ اور ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے جس کو منتہی کہتے ہیں، اس میں وہ سوال نہیں کرتا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ مرید کہتے ہیں ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس کو اپنا پیشوا مان لیا، یہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، اب کسی حالت میں بھی ہمارا ان سے تعلق کمزور نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری درجے کا مرید ہوتا ہے، یہ تسلیم و رضا کا پیکر ہوتا ہے، اسی مرید کو کچھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دعا کروانے والے، نگاہ کروانے والے اپنی مراد کے مرید ہیں، اور صرف زیارت کرنے والے، دیدار کرنے والے، یہ زیارت اگر زیارت کی جو ہے کوئی اہمیت نہ ہوتی تو محبوب کے صحابہ کا یہ مقام نہ ہوتا کہ دنیا کا کوئی ولی، غوث، کتب، ابدال صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام نصیب ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو جن کے دیدار کرنے سے، زیارت کرنے سے کام بن جاتا ہے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ ایک بات کو یاد رکھنا، میری قبر کو تجارت نہیں بنانا، میری قبر کے لیے لوگوں سے سوال نہیں کرنا، لوگوں سے بھیک نہیں مانگنی، میرا سائیں بنا دے گا، میرا سائیں بنا دے گا۔ یقین فرمائیں بڑے بڑے ہم نے صوفیاء اور اولیاء کو دیکھا ہے، اگر کوئی جیتی جاگتی اپنے مرشد کا کوئی عاشق تصویر تھی تو وہ میرے شیخ کریم تھے۔ یہ میں اس لیے نہیں تعریف کر رہا کہ میرے پیر ہیں، آخر ہم جن کو پیر مانتے ہیں اور ابھی تک انہی کا نام لے رہے ہیں اور اسی نام لیتے رہیں گے، کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی وجہ تو ہے نا۔ تو ایک دن فرمانے لگے میرا مزار تب بنانا اگر میرے وصال کے بعد میرے جسم میں اکڑاؤ نہ ہو۔ بندہ فوت ہوتا ہے نا تو جسم اکڑ جاتا ہے، تو فرمایا اگر میرے جسم میں اکڑاؤ ہو تو مزار نہ بنانا۔ کیوں؟ اکڑاؤ مردہ ہونے کی علامت ہے، جھکاؤ زندہ ہونے کی علامت ہے۔ توجہ ہے آپ کی، میں نے کیا کہا ہے؟ یہ نہیں کہ بندے کی روح نکل جائے پھر آپ دیکھتے رہے اس کے اندر اکڑ آئی ہے کہ نہیں، یہ زندگی میں بھی ایسا ہے۔ جو آپ کو متکبر اور اکڑا ہوا شخص ملے نا تو آپ اس سے پرہیز کرا کریں، ایسے سمجھے آپ قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھے۔ جس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری ہوگی، جھکاؤ ہوگا، وہ یہاں بھی زندہ، ادھر چلا جائے تو وہاں بھی زندہ۔ جو اکڑا ہوا ہے وہ ادھر بھی مردہ ہے، قبر میں چلا جائے تو ادھر بھی مردہ ہے۔ اور یاد رکھیں مزار مردوں کی نہیں بنتی، مزارات زندوں کی بنا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے مزار، ایک ہوتا ہے مقبرہ۔ مقبرہ جو ہوتا ہے وہ کسی کا بھی بن سکتا ہے، مزار کا معنی ہوتا ہے جہاں زیارت کی جائے، جس جگہ کی زیارت کی جائے، جس جگہ کی زیارت کی جائے اس کو مزار کہتے ہیں، یعنی لوگ اسی کی زیارت کے لیے وہی قبر بادشاہت کرتی ہے کہ جو زندہ ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کی تعلیمات میں سے یہ تھا کہ آپ کبھی کسی کی شکایت نہیں سنتے تھے۔ جب کسی نے کسی کے بارے میں کہا کہ حضور یہ معاملہ ہے تو آپ فرماتے تھے اپنے پیر بھائی کی شکایت نہ کرو، پیر بھائی کی شکایت پیر کی شکایت ہے۔ تم پیر بھائیوں سے ملو، اپنا مسئلہ اس کو بیان کر دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور سادگی کا عالم یہ ہے، ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے تو ڈاکو آ گئے۔ اب آپ سن کے حیران ہوں گے
اللہ والوں کی بات کچھ اور کہیں اور آتے تو کوئی عالم اور ہوتا. ڈاکو آ گئے. جب آئے نا تو انہوں نے منہ چھپائے ہوئے تھے، ان کے پسٹل ہاتھ میں تھے. آئے نا تو بابا جی نے ان کو دیکھا، فرمایا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چائے پی لو، چائے پی لو. انہوں نے کہا جی ہم نے چائے نہیں پینی. بابا جی فرماتے چائے پی لو. چائے بٹھا کے زبردستی پلائی. کس لیے آئے ہو؟ موبائل چاہیے؟ چلو ہماری سمیں نکال دو، یہ لے جاؤ موبائل. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ آخر انہوں نے سودا اپنے یار سے کیا ہوا تھا، ہمارا تو کچھ نہیں ہے. اور آپ کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، جو کچھ ہمارے نصیب کا ہے وہ ہمیں ملے گا، جو ہمارے نصیب کا نہیں وہ کل کے بجائے آج چلا جائے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. یہ توکل ہے، توکل. جب آپ کا وصال ہو گیا نا تو مزار آپ کی بن رہی تھی، تو کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے نا خیال کرنا ہے کہ مزار کی کوئی سریہ اکھیڑ کے نہ لے جائے. تو رات کو وہ جو سو رہے تھے تو ان کو ڈنڈے پڑے اور بابا جی کی زیارت نصیب ہوئی. تم یہاں گھوڑے بیچ کے سو رہے ہو، یہ دیکھو یہ جو نشائی جو ہیں سریے نکال رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو یہاں پڑے ہوئے؟ جب صبح ہم گئے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ان کو کچھ نہیں کہا، ہمیں کیوں مارا ہے؟ میں نے کہا وہ تو آئے کچھ لینے کے لیے تھے، اپنے در سے وہ خالی نہیں لوٹاتے. تمہاری ڈیوٹی کمزور تھی تو تمہیں سمجھاتے کہ اپنی ڈیوٹی کے لیے ہوشیار ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تم اپنی ڈیوٹی کے لیے ہوشیار ہو جاؤ. عزیزان محترم، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ملتان میں. یہی موسم تھا، سخت سردی کا موسم تھا. اب اپنے اپنے پیر کے لیے کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی مٹھائیاں لے کے آ رہا ہے، کوئی چیزیں لے کے آ رہا ہے. تو بابا جی جو تھے وہ روح افزا کی بوتل لے گئے اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. آج بھی میں نے کئی ان کے پیر بھائیوں کو تمسخر اور مذاق اڑاتے دیکھا ہے، وہ جی دیکھیں جی اتنا سادہ تھے آپ کے پیر صاحب. مجھے بھی کئی لوگوں نے یہ سنائی ہے بات، اگلی بات نہیں سناتے. تو وہ جی دیکھیں جی روح افزا کی بوتل لے گئے. تو بابا جی نے جب روح افزا کی بوتل دیکھی تو پھر بابا ناصر شاہ صاحب کو دیکھا اور مسکرائے اور بوتل رکھ لی. بات سچ ہے. اب سردی میں یہاں کوئی روح افزا کی بوتل لے کے آ جائے تو آپ تو ہنسیں گے، بھائی دیکھو یہ روح افزا کی بوتل، موسم تو نہیں ہے. لیکن جب آپ لے کے گئے نا تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے وہ بوتل رکھ لی. تھوڑی دیر کے بعد ایک مائی جو بیمار تھی اس کو تکلیف ہوئی تو اس کو کوئی دوائی ایسی ڈال کے دینی تھی جو کسی برفی میں یا روح افزا کی بوتل میں، اور رات کے 2 بج رہے تھے، کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی. تو بابا جی نے فرمایا یہ روح افزا مل جائے نا. پھر بوتل کی طرف دیکھا، پھر بابا جی کے منہ کی طرف کو دیکھا تو بابا جی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور آپ نے منگوائی تو خود ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتہ نہیں آپ اس بات کو کہاں تک سمجھ سکے، میں نے کیا کہا. اور میں آپ نے منگائی تو خود ہی ہے نا. اب جو لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی یہ نہیں کہ سردی کا موسم ہے اور جنہوں نے منگوائی ہے اب یہ پیر اور مرید کا معاملہ ہے. اعتراض کرنے والے آج بھی مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے پیر صاحب نا سخت سردی کے موسم میں روح افزا کی بوتل لے کے گئے تھے. میں نے کہا ان کے شیخ کا تصرف ہے، جو کچھ اپنے مریدوں سے منگوا لیں. آپ میرے پیر پہ اعتراض نہیں کر رہے، آپ اپنے پیر پہ اعتراض کر رہے ہیں. ذرا بات کو سمجھے تو صحیح نا. کیونکہ المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو. حضرت خواجہ خواجگان حضرت فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وقدس سر العزیز وہ بزرگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی پوری دنیا میں ان کے نام کا آج ڈنکا بج رہا ہے. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی چک میں چلے جائیں، کسی کریا میں چلے جائیں، وہاں آپ کو آپ کے مرید ضرور نظر آئیں گے، نقیبی ضرور نظر آئیں گے. یعنی اتنا انہوں نے مخلوق خدا کا ذکر کیا ہے، ان کا تصرف جو ہے دلوں پر ہوتا تھا. عزیزان محترم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اپنے شیخ کی کامل اتباع کرتا ہے، شیخ سے محبت کرتا ہے، ان کے محبت میں ہمیشہ گم رہتا ہے، اسی کو پھل لگتا ہے. جو عاجزی کا پیکر ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کو بچاتے ہیں دل آزاری سے، لوگوں کی دل آزاری کرنے سے خود بھی بچتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. ایک بندہ بابا جی کے سامنے آیا، ان کے عزیزوں میں سے تھا. اس نے کوئی ایسی باتیں کی تو چونکہ ہم بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارا دل کرتا تھا کہ اس کو پکڑ کے اٹھا دے، لیکن آپ نے فرمایا پہلے تمہیں بھوک لگی ہوگی، اس کو کھانا کھلاؤ. پھر فرماتے میں تمہیں زمین دیتا ہوں، یہیں تیرے نام ادھر آ جا، تو تنگ ہوگا نا، تجھے کوئی ضرورت ہوگی. یہ طبیعت میں اس لیے سختی آ گئی. اب دیکھیں نا، یہ ہے تصوف.
یہ ہے تعلیمات۔ ایک دفعہ صبح صبح آپ کی زیارت نصیب ہوئی تو میں گیا تو فرمان لگے رات ایک واقعہ پیش ہوا ہے۔ میں نے کہا حضور کیا؟ میں آرام کر رہا تھا، تہجد کا وضو کرنے گیا تو واپسی ہوتے ایک بندہ میری چار پہ اٹھا کے نا سر پہ لے کے جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا تو یہ تکیہ اور چادر کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ یہ بھی لے جا، تیری ضرورت ہوگی۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ اب فرماتے تھے ضرورت کے تحت کوئی چوریاں کرتے ہیں، اگر لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے تو پھر کس کا شوق ہے کہ کوئی چور بنے؟ عادتاً چور نہ ہو، عادتاً بھی چور ہوتے ہیں کوئی، ان کی نیت کبھی نہیں بڑھتی۔ تو فرماتے جب میں نے یہ بات کی تو اس نے چار پائی پھینکی اور وہیں سے رفو چکر ہو گیا۔ تو بہرحال کتابوں کے اندر یہ ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے وسیلے سے دعا مانگا کرو، جب میرا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو پھر اللہ تمہارے کام کر دے گا، تمہاری بات کو مان لے گا، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور یہی وجہ تھی ہمارے سلسلے کے بزرگ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، یہ حکم دیتے ہیں۔ شجرے پہ لکھا ہوتا ہے بلکہ ہر نقیبی کے دل پہ لکھا ہوا ہے، اب دعا بھی دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ غوث اعظم کی محبت کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی ہر وقت جب غوث کا نام لیں گے، حضرت غوث پاک کے وسیلے سے دعا کریں گے، خدا بھی مان لے گا اور قیامت والے دن میرے غوث پاک بھی پہچان لیں گے یہ میرا مرید ہے، ہر وقت مجھے یاد رکھتا تھا۔ یعنی مرید اپنا کر رہے ہیں اور تعلق غوث اعظم غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنا رہے ہیں۔ بڑے بڑے پیروں کو دیکھتے ہیں اپنی اپنی کرامات بیان کرتے ہیں، اپنے معاملات بیان کرتے ہیں، کبھی بابا جی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ فرماتے تھے جو اپنی کرامتیں بیان کرتے وہ چاہتے ہیں ہمارے مریدوں میں اضافہ ہو، ایک ہو کام کا ہو، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہو کام کا ہو۔ کیونکہ لوگ کرامات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مرید بڑے، فرمایا بس مجھے مریدوں سے تعلق نہیں، مجھے اپنے پیر سے تعلق ہے، مجھے اپنے یار سے تعلق ہے، ہر کام میں میرے سائیں نے یہ کیا ہے، میرے سائیں نے یہ کیا ہے۔ بس دیکھیں یہ توحید جو سکھائی ہے نا صوفیاء نے سکھائی ہے، بس اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اصل جو توحید سکھاتے وہ صوفی سکھاتے ہیں۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، بات آخری ختم کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں بات کر کے۔ کوٹ بیٹھن شریف میں بزرگ ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے صاحب تصرف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے۔ اب اس کی گہرائی میں جاؤں تو پورا گھنٹہ پھر درکار ہے۔ اور ادب دیکھیں اپنے آقا سے محبت کتنا کرتے، فرماتے ہیں اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او تا خوش وسدا وچ ملک عرب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے درد باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب او تا خوش وسدا وچ ملک عرب۔ ان کے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کے مرید تھے نواب صادق خان عباسی۔ ان کے علاقے میں کسی گستاخ نے مدرسہ بنانے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان کو کہا کہ نواب صاحب کو کہ فلاں جو بندہ ہے بڑا بد مذہب ہے، گستاخ ہے اور فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہے، یہ تو لوگوں کو عجیب باتیں کرے گا، تو آپ ان کو مدرسہ نہ بنانے دیں۔ وہ بڑے اولیاء کو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا خبردار اگر مدرسہ بنایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں پڑھ کے باہر سے ہوں تو ان کے علاقے کا، اب نواب صاحب مجھے مدرسہ نہیں بنانے دیتے۔ کسی نے کہا اگر تم نے مدرسہ بنانا ہے تو سیدھا کوٹ مٹھن شریف چلا جا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں گے اور ان سے جا کے یہ سوال رکھ کے انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے گا۔ عرس کا موقع تھا، مولوی صاحب نے جناب گھوڑی پکڑی اور سیدھا جا کے وہاں پہنچے کوٹ مٹھن شریف اور جا کے ملاقات کی اور جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو حضور خواجہ سے فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، رات کو نواب صادق خان آئے گا اور اس نے لنگر کی ڈیوٹی کرنی ہے، لنگر چلانا ہے، صبح انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، جا میرے بچے سکون کر۔ وہ سو گیا۔ صبح جب اٹھے تو حضرت آپ کا یہ معمول تھا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ، ہمیں تو کافیاں اور قوالیاں سمجھ آتی ہیں، وہ ہر نماز کے بعد درس قرآن دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اب حضرت شاہ عنایت قادری جو بابا بلے شاہ کے پیر ہیں نا، آپ کو تو ڈھول نظر آتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں جو ان کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر ہے،
ان کے لکھے ہوئے فقہ کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اصول و ضوابط پر کتابیں لکھی ہیں، قانون۔ ہم تو ڈھول کو دیکھ لیتے ہیں، جو اصل معاملہ ہے اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ بھی آپ دیکھا کریں۔ تو یہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا درس دے رہے ہیں، مولوی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، نواب صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ اب درس دیتے دیتے نا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات کی، کہنے لگے عجیب بات ہے، اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے، کوئی نواب بن جائے، کوئی بادشاہ مل جائے، وزیر بن جائے، مشیر بن جائے، گورنر بن جائے، پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں جاؤ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، تمہارا علاقہ ہے وہ تو خدا کی زمین ہے۔ اور میں حیرت میں ہوں، وہاں پہ گناہگار بھی پھرتے ہیں، نیک بھی پھرتے ہیں، یہاں خنزیر بھی پھرتے ہیں، اور فلانے جانور بھی پھرتے ہیں، فلاں بھی پھرتے ہیں۔ یار جیسا بھی ہے مانتا تو اللہ کو ایک ہی ہے نا، تو پھر کہتے ہیں مدرسے نہیں بنانے دیں گے، یہ تمہاری سلطنت چھوڑی ہے، یہ اس کی زمین ہے، وہاں سارے چلتے ہیں۔ اب یہ کوئی صوفی اس بات کو سمجھ سکتا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو میں نے کیا کہا ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کی تو وہ جو نواب صاحب تھے ان کو تو پتہ تھا، اور مولوی صاحب کو بھی اس نے دیکھ لیا تھا، اور پاؤں میں پڑ گیا حضور غلطی ہو گئی۔ بس اب مولوی کا دل بدل گیا، اس نے کہا حضور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ والے کچھ اور سکھاتے ہیں، خدا کی قسم خدا سے تعلق اور رستہ کوئی بتاتا ہے تو یہ اللہ والے بتاتے ہیں۔ یہ ہر کام میں اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ سے محبت قائم کرتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ خیال یار میں رہو، عبادت کرو تو انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ایک بات لکھی ہے، بڑی زبردست ہے، خصوصاً یہ نوجوانوں کے لیے ہے، ویسے بوڑھے بھی سن لیں گے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ پتہ بھی ہے رب کریم ہے، پتہ بھی ہے رب ستار ہے، غفار ہے، پھر بندہ دور ہے۔ اللہ یہی پوچھ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان کیا ہوا تجھے؟ ما غرک بربک الکریم، تو اپنے رب سے دور ہو گیا۔ اور یہی آیت جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے اور روتے کہتے میرے مالک تیرے پیار نے ہمیں کچھ دور کر دیا، ہم دور مغرور نہیں ہوئے، تھوڑا تیرے پیار کی، پتہ ہے نا تو کریم ہے، بخش دے گا نا، پتہ ہے نا کریم ہے۔ اسی آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزری کے اندر ایک بات لکھی ہے، عدالت لگی ہوئی تھی، جج بیٹھا ہوا تھا، مقدمہ سنا جا رہا تھا، ایک عورت آ کے نا پردہ اس نے کیا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، حجاب اس نے کیا ہوا ہے، آ کے قاضی کو کہتی ہے میرے خامد نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کو بلا کے اس سے پوچھے دوسری شادی کیوں کیا؟ قاضی نے کہا بی بی اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے تو میں کیسے پوچھوں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ تم نے دوسری شادی کیوں کی ہے؟ عورت نے کہا جج صاحب اگر شرم اور حیا اور شریعت مانے نہ ہوتی تو اپنے چہرے سے میں نقاب اٹھاتی، میں آپ کو بتاتی جتنی خوبصورت میں ہوں، اگر کسی کی بیوی ایسی ہو تو کسی اور کو کیوں دیکھے۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو مجلس میں ایک صوفی بیٹھا ہوا تو بے ہوش ہو گیا، یہ جملہ سن کے بے ہوش ہو گیا، یہ جملہ سن کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کسی نے پوچھا صوفی صاحب کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے جب اس عورت نے یہ بات کی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی سنو بندے سن میری بات، اگر عظمت و کبریائی اور میرا جلال مانے نہ ہوتا تو میں بے پردہ جمال جہاں کا دیدار کراتا، پھر میں دیکھتا کہ اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کون دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے کریم رب کو دیکھ کے، اتنا حسین رب کو دیکھ کے، اتنے رب کا حسن دیکھ کر کسی اور کی طرف نظر کون دوڑاتا ہے؟ عزیزان محترم، ہم نے اپنے مرشد سے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے کھانا ہے پینا ہے چلنا ہے، کسی کو ملنا ہے کسی سے کچھ لینا ہے کسی کو دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں۔ آستانہ ہم بنا رہے تھے، سنگ بنیاد رکھی، میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور آستانہ بن رہا ہے، دعا فرمائے بن جائے جلدی۔ مجھے دیکھا اور فرمانے لگے اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہو تو جلدی بن جائے گا، اپنے لیے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی جب بھی کوئی بات کریں اللہ کی رضا کے لیے، جب کوئی بات کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ جامعہ بنانا تھا حضور سنگ بنیاد رکھ دیں، اب دعا کا نہیں کہا، ہمیں پتہ تھا کہ آپ نے فرمانا ہے کہ ابھی تک تو تم رضا کے اس مقام تک نہیں پہنچے، ہمیں پتہ ہے کیا دینا ہے تمہیں،
ہمیں پتہ ہے خدا سے کیا تجھے لے کے دلوانا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ سنگ بنیاد رکھنا ہے، تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہو یا اپنی مشہوری کے لیے بنا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا پھر وقت نہیں لگے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ بہت بڑی یونیورسٹی بنے گا، یہاں سے لوگ پڑھ کے جا رہیں گے۔ جو انہوں نے دعا کی تھی الحمدللہ ان کی دعا کے اثرات ہم ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بابا حضور کے درجات بلند فرمائے اور ان کی روح مقدسہ کو ہم سے راضی رکھے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو ہم سے راضی رکھے، ان کی توجہات کو ہمیشہ ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔